ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد آخر ہم اپنی منزل ایون فورٹ پہنچ گئے ہیں۔ ہم کیلاش روڈ سے گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ ایون فورٹ جانے کے لیے ہمیں دائیں طرف کا راستہ لیتے ہوئے اوپر کی طرف آنا ہے، کیونکہ یہاں سے جو راستہ اوپر آتا ہے وہاں کسی قسم کا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، اور اگر آپ رات کے وقت سفر کر رہے ہوں تو ہر طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہ راستہ بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہماری سجیشن ہے کہ ایک بورڈ نیچے ضرور ہونا چاہیے۔ ایون قلعے کی تعمیر کا کام 1920 میں اس وقت کے والی چترال مہتر شجاع الملک کے بیٹے پرنس خوش احمد الملک نے شروع کروایا۔ یہ قلعہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقام ہے۔ ہم اگلے 3 دن یہیں قیام کریں گے اور اس قلعے کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل معلومات سے آگاہی حاصل کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو چلیے قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی یہ بڑے بڑے پتھروں سے ہموار کیا ہوا راستہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہی پتھر ہیں جنہیں قلعے کی تعمیر کے وقت یہاں بچھایا گیا۔ یہاں قدم رکھتے ہی آپ کو اس جگہ کی خوبصورتی کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم اگلے 3 دن قیام کر کے اس علاقے کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقامی لوگوں کی طرز زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس قلعے کے سرپرست اعلیٰ اور چترالی شاہی خاندان کے پرنس مقصود الملک سے تفصیلی ملاقات کریں گے، جس میں اس قلعے کی تاریخ کے ساتھ ساتھ چترالی شاہی خاندان کے عروج و زوال پر بھی بات چیت ہوگی۔ جیسے ہی آپ ایون قلعے کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو وادی ایون کا انتہائی خوبصورت اور دلکش نظارہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کے دامن اور دریائے چترال کے پہلو میں بسی سر سبز و شاداب وادی ایون کی اصل خوبصورتی کا اندازہ اس مقام سے کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر نیچے وادی ایون کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس مقام کو قلعے کی تعمیر کے لیے کیوں چنا گیا۔ صبح کے وقت کانوں میں پڑنے والی پرندوں کے چہچہانے اور پانی کے گزرنے کی آواز پریوں کے دیس میں ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اس قلعے کا رقبہ کئی ایکڑز پر پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول انتہائی پرسکون ہے اور گوشۂ تنہائی آسانی سے میسر ہے۔ ہر قسم کے تخلیقی کام کے لیے اس جگہ سے بہتر کوئی مقام نہیں۔ چترال کی ان خوبصورت وادیوں کو دیکھنے کی خواہش بچپن سے ہی تھی، مگر ایون قلعے میں قیام کا فیصلہ سب سے زیادہ بہتر، حیرت انگیز اور خوشگوار ثابت ہوا۔ ایون قلعہ کے باغات اور اس میں لگائے گئے درخت، پھلوں اور پھولوں کے پودے اس علاقے کی خوبصورتی اور سرسبز و شادابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایون قلعے کی تعمیر کے لیے جس مقام کا چناؤ کیا گیا اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ دفاعی لحاظ سے قلعے تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، باقی اطراف میں بلند و بالا پہاڑی سلسلے کی وجہ سے قلعے تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ وادی ایون اور ایون قلعہ کا شمار ان مقامات میں ہوتا ہے جن کی خوبصورتی کا اندازہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔
قلعے کی پرانی عمارت کی جگہ نئی عمارت تعمیر کر کے اس کے ایک حصے کو سیاحوں کے قیام و طعام کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس میں سیاحوں کے قیام کے لیے 12 کمرے ہیں، جن کو ٹوئن بیڈز اور ڈبل بیڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کمرے کو ایک منفرد انداز دینے کے لیے ان کی تعظیم و آرائش کے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ جدید انداز کو اپنانے کے ساتھ ساتھ قدیمی انداز کو فراموش نہ کیا جائے۔ ہر کمرے میں ایک انتہائی صاف ستھرا باتھ روم اور گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت موجود ہے۔ مہمانوں کی توازہ کے لیے بنائے جانے والے لذیذ اور صحت افزا کھانوں میں استعمال ہونے والی تمام سبزیاں اور ڈیری پروڈکٹس اسی فارم سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عیون قلعے کے باغات میں اگائے جانے والے انتہائی لذیذ موسمی پھلوں سے بھی مہمانوں کی توازہ کی جاتی ہے۔ اس علاقے کے کھانوں میں قابل ذکر یہاں کا روایتی سوپ کالی اور لوکل چیز، دیسی گھی اور آٹے سے بنائی جانے والی گالمنڈی قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کے خوبصورت تفریحی اور تاریخی مقامات کو دنیائے سیاحت کے نقشے پر اجاگر کرنے کی اس چھوٹی سی کاوش میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔